معراج کا سفر ہے، جب واپس ہوئے ہیں اللہ نے دو ہدیے دیے، دو تحفے دیے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک اور دوسرے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ یہ 50 نمازیں بطور تحفہ میری جانب سے اپنی امت کے لیے لے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ گزر ہوا، اللہ کے رسول آپ کی امت اس مشقت کا تحمل نہیں کر سکے گی، حق اللہ کا ہے، ادا نہیں کرے گی، غضب کی مستحق قرار پائے گی۔ آپ سفارش کیجئے، اس میں تخفیف کروائیے۔ 50 سے 40 ہوئیں، 40 سے 30 ہوئیں، 30 سے 20 ہوئیں، 20 سے 10 ہوئیں، 10 سے 5 ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کے بعد اب مجھے بھی حیا آتی ہے کہ میری امت اتنی ہی کم ہمت ثابت ہوگی کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے، اس کے بعد اب میں مزید سفارش نہیں کرنے لگا۔ اللہ نے فرمایا 5 نمازیں آپ نے اپنی امت کے لیے پسند کی، نمازیں یہ 5 پڑھیں گے، میں ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دوں گا، ثواب ان کو 50 نمازوں ہی کا دوں گا، اس لیے کہ میں نے ان کے اوپر 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ شب معراج کا ہدیہ تو یہ ہے، یہ 5 نمازیں شب معراج کا ہدیہ ہے۔ ایک رات کو منانے سے شب معراج کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے تو ہر دن کی 5 نمازیں شب معراج کا ہدیہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کو اپنا شعار بناؤ، نمازوں کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کرو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو اعتماد کیا، اللہ نے امت کو اپنی جانب سے جو ہدیہ بھیجا، جو تحفہ بھیجا، اس تحفے کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں عطا کی، ہم نے آپ کی شان کو بہت زیادہ بلند کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے انسانوں کی جانب، بھیجے گئے جنات کی جانب، لیکن آپ سے محبت کرنے والے صرف انسان ہی نہیں، صرف جن ہی نہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب غار حرا سے وحی کا بوجھ لے کر میں اترا، راستے سے گزر رہا تھا تو دائیں طرف کے درختوں نے بھی پکارا، بائیں طرف کے درختوں نے بھی پکارا، دائیں طرف کی کنکریوں نے بھی آواز دی، بائیں طرف کی کنکریوں نے بھی آواز دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر درود و سلام کی بارش ہو۔ درختوں نے درود بھیجا، پتھروں نے درود بھیجا۔ میرے بھائیو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا کہنا ہے۔ ایک دفعہ حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا، پورے لشکر کے پاس پانی نہیں ہے، اتنا پانی ہے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کوزہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول یہی پانی ہے، فرمایا جاؤ اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ آپ نے اپنا دست مبارک اس کوزے کے اندر رکھا، اللہ نے آپ کی انگلیوں سے اتنا پانی جاری فرما دیا، پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہوا، ایک دفعہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں، میں نے بہانے کے طور پر ایک مسئلہ پوچھا جناب ابوبکر صدیق سے، انہوں نے مسئلہ بتایا، راستے پہ چلے گئے۔ حضرت عمر سے پوچھا، مسئلہ بتایا، راستے پہ چلے گئے۔ حضور آئے، میری کیفیت کو پہچان گئے، گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے، فرمایا ایک صحابی نے دودھ کا پیالہ بھیجا ہے، جاؤ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ۔ ابو ہریرہ دل میں کہہ رہے ہیں پیالہ ایک ہے، پینے والے 70 ہیں، میں پیالہ لے کر جاؤں گا، سب سے آخر میں مجھے ملے گا تو میرے نصیب میں کیا آئے گا۔ حضور آئے، حضور نے کہا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ ایک ایک صحابی پیالہ منہ کو لگاتا ہے،
سیر ہو کر وہ دودھ پیتا ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 70 کے 70 اصحاب صفہ وہ پیالہ پی جاتے ہیں۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کہتے ہیں اب تم پیو، وہ پیتے ہیں، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ خوب اللہ نے ان کو سیراب کر دیا۔ آخر میں وہ پیالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، ایک جانب اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہیں اس لیے کہ اپنے توازن کو برقرار رکھ سکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، گھر آئے، گھر والی سے کہا حضور کے لیے کچھ کھانا تیار کرو، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اسی کو پکا لو، کتنے آدمیوں کے لیے کافی ہوگا؟ کہا 13 یا 14 افراد کے لیے کافی ہوگا۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کی مشقت دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے 13-14 آدمیوں کے کھانے کا بندوبست کیا ہے، 12 اور ہو جائیں، 13ویں آپ ہو جائیں، 13 اور ہو جائیں، 14ویں آپ ہو جائیں، خاموشی سے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو کھانا کھلا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ لشکر والو، آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ کھانا 1400 کا، 14 افراد کا، اور حاضری 1400 کی ہے، 14 افراد کا کھانا 1400 کو کیسے پورا ہوگا؟ بی بی کہتی ہیں جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ حضور ہنڈیا کو لیتے ہیں، اپنے دست مبارک سے تقسیم کرتے ہیں، 14 افراد کا کھانا 1400 کو کفایت کر جاتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام مل جائے اگر محمد نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ زہد اختیاری ہے، انہوں نے خود اپنے لیے اس راستے کو پسند کیا ہے، ورنہ کھانے کی کیا جرت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہیں اور انہیں کھانا نہیں ملے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے بھائیو بزرگوں، خواتین اسلام، انسان تو انسان ہے، درخت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، رفع حاجت کے لیے گئے، دیکھا ایک صحابی ساتھ ہیں، وہ حیران ہو گئے کہ اوٹ کرنے کی جگہ کوئی نہیں، پردہ کرنے کی جگہ کوئی نہیں، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ آپ نے دائیں طرف کے درخت کو اشارہ کیا، وہ اپنی جگہ سے چل کر آیا، اس نے اپنی ٹہنیوں کو نیچے کیا۔ آپ نے بائیں طرف کے درخت کو اشارہ کیا، وہ اپنی جگہ سے چل کر آیا، اس نے اپنی ٹہنیوں کو نیچے کیا، ان ٹہنیوں نے اوٹ فراہم کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی، یہ درخت اپنی جگہ چلا گیا، وہ درخت اپنی جگہ چلا گیا، خشک تنا ہے درخت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں۔ حاضری بڑھ گئی، افراد زیادہ ہو گئے، جب افراد زیادہ ہو گئے ممبر کی ضرورت محسوس ہوئی، ممبر کی ضرورت محسوس ہوئی، صحابہ کے مشورے سے ممبر بنایا گیا۔ حضور گھر سے نکلے ہیں، تنے کو کراس کیا ہے، تنے کے پاس سے گزرے ہیں، ممبر کی طرف تشریف لے گئے ہیں، دنیا نے عجیب نظارہ دیکھا، خشک تنا فراق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے روتا ہے، ایسے روتا ہے جیسے معصوم بچہ روتا ہے۔ حضور آتے ہیں، اس تنے کو تسلی دیتے ہیں، اما ترضى ان تكون من شجرۃ الجنہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جنت کے درختوں میں سے اللہ تجھے درخت بنا دے؟ میرے بھائیو بزرگوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ ایک بدو دیہاتی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے جیب سے دب نکالا، دب عربی زبان میں دب کہتے ہیں، آپ اردو میں اس کو سانڈا کہتے ہو، وہ لوگ کھاتے ہیں، ہمارے حنفی مسلک میں مکروہ ہے، آج بھی وہ کھاتے ہیں۔
اس نے جیب سے نکالا کہ جب تک یہ حیوان نہیں کہے گا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے سے رہا۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا، بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسے اسی وقت ایمان قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا۔ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کہتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، مجھے اپنی جسمانی طاقت پہ ناز ہے، میں فن پہلوانی کا ماہر ہوں، فن پہلوانی کی زبان سمجھتا ہوں، مجھے کوئی دوسری زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں مجھ سے کشتی کیجئے، مجھے کشتی میں پچھاڑ دیجئے، آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی تھی، اس پر حقانیت کو ثابت کرنا تھا۔ آپ نے کشتی لڑی، رکانہ نیچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست کھا کر وہ حیران ہوا، اس نے گھبرا کر کھڑا ہوا، کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ دوبارہ کشتی ہوئی، دوسری دفعہ بھی یہی ہوا، تیسری دفعہ کشتی ہوئی، تیسری دفعہ بھی یہ ہوا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے پکارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں